بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے، سلام عرض کرتا ہے۔ قائد تجھے سلام۔ سچ ٹیلی ویژن کی یہ سیریز آپ دیکھ رہے ہیں، قائد اعظم کی اینیورسری 25 دسمبر، اور اسی حوالے سے عشرہ قائد گزشتہ کئی برسوں سے سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے منایا جا رہا ہے۔ قائد اعظم پر بھرپور پروگرام ہوتے ہیں، ہمارا سچ سویرا بھی ہوتا ہے، دیگر پروگرام بھی، اور یہ پروگرام بھی سیریز۔ اور میں یقیناً یہ کہوں گا، اور یہ کہتے ہوئے مجھے پورا کانفیڈنس ہے کہ سچ ٹی وی کی اس روایت نے کچھ اور میڈیا کو بھی اس طرف راغب کیا، اور اب دیکھنے میں آتا ہے پروگرامز ہوتے ہیں، لیکن سچ ٹی وی کی روایت ہے کہ اتنے پروگرامز، اتنے بامعنی پروگرام کہیں اور سے میڈیا پر نہیں ہوتے۔ سچ ٹیلی ویژن کی انتظامیہ یقیناً قابل ستائش ہے اس کی یہ ایکٹیویٹی، اور قائد اعظم پر جو بھرپور پروگرام ان کی زندگی پر، ان کے مشن پر، ان کے اوصاف پر گفتگو ہوتی ہے۔ اس سیریز میں ہم نے اس دفعہ یہ چاہا کہ قائد اعظم کی کچھ سپیچز پہ بات ہو، کیونکہ قائد اعظم کی کچھ تقاریر بہت تاریخی ہیں، وہ اپنا ایک رچ پس منظر رکھتی ہیں، پیش منظر رکھتی ہیں، اور پھر جو اس کے کانٹینٹ ہیں اس میں ایک ویژنری شخصیت جھلکتی ہے، اور آگے کے لیے بہت بڑا پیغام ہے نیشن کے لیے۔ ہم اپنے مہمانان گرامی کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آج کی تقریر جو ابھی ہم بتائیں گے آپ کو، اس کے لیے وہ تشریف لائے، اور یہ ایسے اسکالرز ہیں کہ جو تاریخ پاکستان پر، قائد اعظم پر، ان کی شخصیت پر گہری نظر رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب موجود ہیں۔ آپ ہمارے ملک کے معروف ماہر تعلیم ہیں، آپ کئی کالجز کے پرنسپل رہے، ابھی بھی ہیں، اور کئی اداروں کے آپ ہیڈ رہے جو تعلیمی ادارے تھے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ اور ہمارے ساتھ ایک اور شخصیت موجود ہیں، آپ بھی اسکالر ہیں، ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، سچ ٹی وی پہ اور دیگر کئی چینلز پر آپ تشریف لاتے ہیں، اور بہت ایک سلجھے ہوئے انداز میں مطالب پیش کرتے ہیں۔ دونوں شخصیات کا بہت شکر۔ ڈاکٹر صاحب، ایک تو دونوں شخصیات تشریف لائیں، اپنا وقت دیا، سچ ٹی وی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے۔ آج جو ہم نے قائد اعظم کی سپیچ منتخب کی، وہ اگر ایک حوالے سے کہا جائے تو وہ ان کی زندگی کی سب سے اہم سپیچ تھی، سب سے اہم تقریر تھی، اور وہ تھی کہ جب ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا، یعنی 14 اگست کی تقریر۔ اب اس سے بڑا موقع قائد اعظم کے لیے کیا ہو سکتا تھا؟ کہاں 20ویں صدی کے شروع، پہلی دہائی سے، 1908 سے، 1906 سے، اور پھر وہاں سے سفر آپ نے شروع کیا، اور ایک ہندو مسلم اتحاد کے حوالے سے پہلے کوششیں کیں، پھر جب آپ نے دیکھا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہو پا رہا تو پھر مسلمانوں کے حقوق کے لیے اٹھے، اور ایک بڑی صبر آزما جدوجہد، اور اس کا کلائمیکس اس وقت ہے۔ آپ فرمائیں گے اس تقریر کا، 14 اگست کی تقریر کا پس منظر، اور پھر اس میں جو کانٹینٹ۔ بہت شکریہ۔ یہ سچ ٹی وی کی بڑی شاندار روایت رہی ہے چیزوں کو بڑے بامقصد انداز میں پیش کرنے کی، اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے آپ ہمیشہ سے پروگرام کر رہی ہیں، لیکن اس سال جیسے مخصوص مواقع پہ آپ نے قوم کے لیے جو پیغامات دیے ہیں ان کو ڈسکس کرنا یقیناً یہ بہت زیادہ مفید اور کارآمد اور قابل تحسین و تعریف ہے۔ جہاں تک آپ نے شروع میں ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کی جو جد و جہد تھی اس کا نقطہ عروج اور کام، بے شک، جب عملاً ایک ملک وجود میں آ رہا ہے اور اختیارات جو ہے نا وہ دیے جا رہے، ٹرانسفر آف پاور ہو رہا ہے، یہ وہ ایک تاریخی موقع تھا کہ جہاں ایک جانب اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا بجا لایا گیا، اور یہ وہ مقدس رات 27 رمضان المبارک کی، جب مسلمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پہ ایک آئیڈیالوجی کی بنیاد پہ ایک وطن کو حاصل کر رہے تھے۔ اچھا، میں نے یہ ایک اگلا سوال کرنا تھا، لیکن کیونکہ آپ نے ذکر کر دیا تو اب میں اپنی بات کو سوال ہی کی صورت میں آپ کنٹینیو کیجئے گا کہ ٹرانسفر آف پاور ہونا تھا 15 کو، جیسے انڈیا میں جو 15 کو منایا جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا اصرار تھا کہ یہ 14 کو ہو،
اور اب معلوم نہیں کیونکہ کسی ایسی تقریر میں بھی نہیں ہے، کوئی ایسی بات بتائی بھی نہیں گئی کہ قائد اعظم کے ذہن میں کیا تھا اور وہ یہ کیوں 14 ہو رہا تھا۔ اب جیسے بھی ہوا، اگر یہ 14 نہ ہوتی تو شب 27 نہ ہوتی، شب قدر نہ ہوتی۔ اب معلوم نہیں قائد اعظم کو الہام ہوا، اب ایک وجدانی کیفیت تھی اور یہ 14 اگست کا دن منتخب ہوا شب قدر کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نقشے دنیا پہ جدھر پاکستان بنا ہے نا، اس جانب بیٹھ کے بڑا خوش ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، ماشاءاللہ، صحیح۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے، انہوں نے جہاں جہاں بسنا ہے، جیسے جیسے بجنا ہے، آپ تو اسے تو سب پتہ ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ جن جن کے فرائض رب کریم اپنے محبوب خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کے لیے لگاتا ہے، تو پھر انہیں وہی کرنا ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہونا ہے۔ تو یہ رب کریم کو منظور تھا کہ میرے حبیب کی امت اس کلمے کے نام پہ جو ملک لے، وہ آئی بنے ہی 27 رمضان المبارک کو۔ تو وہ پھر کہتے ہیں نا کہ وہ تو کہلوائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی قائد اعظم نے کہا۔ واپس تقریر کی طرف چلتے ہیں۔ تو اس تقریر کو جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنی تقریر کر لی اور یہ پروسیس جو تھا ٹرانسفر آف پاور کا ہو گیا، تو اس موقع پہ قائد اعظم علیہ رحمہ نے جو ایک مختصر سی تقریر کی، اگر اس تقریر کو ہم ڈائسیکٹ کریں تو اس کے 3 حصے بنتے ہیں۔ صحیح۔ پہلا حصہ چونکہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے جو کنگ آف انگلینڈ تھے، برطانیہ تھے، ان کی نیک خواہشات کا پیغام پہنچایا۔ آپ نے ان کا شکریہ ادا کیا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا شکریہ ادا کیا، اور یہ کہ ہم دوستوں کی طرح علیحدہ ہو رہے ہیں، اور ان کی ملک کی اور اپنے ملک کی تھوڑا سا خارجہ پالیسی کا مجھے یہاں ٹچ نظر آتا ہے۔ صحیح۔ کہ آپ ٹچ کر رہے ہیں کہ ہمارے یہ دوستی کی بنیاد پہ ریلیشن ہوں گے، we will not be slave no more، ہم مزید غلام نہیں ہوں گے۔ کیا آپ نے خوبصورت بات کی۔ اور اس کے بعد جو دوسرا اس کا حصہ آتا ہے، چونکہ جب ہم ٹرانسفر آف پاور کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک نئی مملکت تھی جن کا پورا انفراسٹرکچر نیا تھا، جن کی آرمڈ فورسز نہیں تھیں، جن کی بیوروکریسی نہیں تھی، جن کی منسٹریز نہیں تھیں، پریویس سیٹ اپ نہیں تھا۔ تو وہ لوگ جو متحدہ ہندوستان کی افواج سے یا باقی ڈپارٹمنٹ سے جنہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا، ان میں بہت سارے لوگ تو وہ تھے جن کا تعلق اسی خطۂ پاکستان سے تھا جہاں پاکستان بنا، اور وہ مسلمان تھے، اور بہت سارے ایسے بھی تھے جو غیر مسلم تھے یا ان کا تعلق اس خطۂ سرزمین سے نہیں تھا۔ تو قائد اعظم نے ان کی بھی اس ایڈاپٹیشن کا شکریہ ادا کیا اور انہیں یقین دلایا کہ ان کے لیے یہ ملک اور ہم جو ہے نا ان کی بہتری کے لیے اور کام کریں۔ کہا کہ بالکل نیشنلز کی طرح ان کی قدر کی جائے گی، اور یہ بہت بڑی خوبصورت تقریر تھی قائد اعظم۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو ایکسپیکٹیشن سول سرونٹ سے یا آرمڈ فورسز تھے تو ان کی بھی ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اور حکومت نے ان کے لیے کیا کرنا ہے، وہ قائد اعظم کا بڑا عمیق تجزیہ اور جائزہ مختصر الفاظ میں یہ میں تھا۔ اچھا، وہ ابھی مجھے معلوم ہے آپ نے تیسرے حصے کی طرف آنا ہے جو بڑا اہم ہے، لیکن وقفے سے قبل ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ کو میں شامل کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ تینوں حصوں کی آپ نے بہت اچھی تمہید باندھ دی اور اس کو 3 حصوں میں آپ نے تقریر کو بانٹا، اور واقعی مختصر تقریر لیکن بہت جامع۔ ڈاکٹر صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عابدی صاحب آپ کا اور سچ ٹی وی کا کہ ایک بہت اچھے موضوع پر جو ہے وہ گفتگو کا موقع دیا، اور یہ واقعاً بہت اہم ہے کہ ہم قائد کے فرامین کی روشنی میں پاکستان کو، تحریک پاکستان کو، اور ان کا جو ویژن تھا پاکستان کی تعمیر کے حوالے سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ عام طور پر ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ قائد ڈے بھی جو منائے جاتے ہیں وہاں قائد کے فرامین اتنے جو ہے وہ نہیں پیش کیے جاتے، اور نہ قائد کی وہ تعلیمات عام کی جاتی ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اچھا جو ہے وہ قدم ہے آپ کا کہ معاشرے میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کو عام کیا جائے۔ صحیح۔ جہاں تک اس سپیچ کا تعلق ہے تو میں تھوڑا سا سر نے بہت خوبصورت جو ہے وہ آغاز کیا کہ دیکھیے ہونے کیا جا رہا تھا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ اگرچہ وہ تقریر 1 پیج کی ہے، اگر آپ اس کو کنٹینٹ وائز دیکھیں تو
لیکن وہ اتنی خوبصورت تقریر ہے کہ ان مختصر جملوں میں قائد نے اپنی تمام پالیسیز جو ہے وہ بیان کر دیں. صحیح بات. دیکھیے 2 کمیونٹیز اس ریجن میں رہ رہی تھی جو پاکستان بننے جا رہا تھا. ایک ہندو تھے, ایک مسلمان, سکھ, یعنی غیر مسلم اور مسلم تھے. تو قائد اعظم نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ اچھا جس کے لیے تم نے اسٹرگل کی ہے, جس کے لیے تم نے کوشش کی ہے, جس کے لیے تم جو ہے وہ ایک عابدی صاحب اگر میں یہاں پہ یہ کہوں کہ ایک تہذیبی سفر کا اگلا مرحلہ تھا ہندوستان میں, صحیح, جو مسلمانوں کے یہاں آنے سے شروع ہوا اور ایک مرحلہ مسلمانوں کی حکومت تک 1857 تک رہا. اور پھر 1857 سے لے کے اگر ہم پنجاب یا اس خطے کی بات کریں تو وہ 100 سال, اور اگر پورے ہندوستان کی بات کریں تو 200 سال جو غلامی کے گزرے. تو یہ دوسرا مرحلہ تھا. اور اب یہ ایک نیا مرحلہ جو ہے مسلمانوں کو ایک صدی کے بعد جو ہے وہ موقع مل رہا تھا. تو مسلمانوں کی نے ایک سٹرگل کی تھی, ایک 70-80 سال کی ایک موومنٹ تھی. تو ان کو یہ یقین دہانی کرانا بڑی ضروری تھی کہ بھائی ہم کیسا یہاں پہ نظام قائم کرنے جا رہے ہیں. صحیح. تو اس اسپیچ کی خوبصورت بات ہے کہ یہاں کی جو اکثر کمیونٹی ہے, اکثریت جس کی ہے, اس کو یہ پیغام دے دیا کہ ہمارا جو ماڈل ہے یا ہم جس کو میں دیکھ رہا ہوں, اس پہ مزید بھی ہم بات کریں گے, اس کو اب کھولیں گے, تو وہ وہی ریاست مدینہ ہے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے. جی بالکل. اور دوسری جو ایک اہم بات جو اس تقریر میں مجھے لگی وہ جذبہ تعمیر تھا. یہ عابدی صاحب آج کی جو ہماری نسل ہے اس میں یہ پیدا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. صحیح. قائد کو جہاں اور بہت ساری ہم رہنمائیاں اور بہت سارے خطابات سے لیتے ہیں, یہ 14 اگست کی جو تقریر ہے وہ جو رضاکار کا ہمیں انہوں نے اس میں کانسیپٹ دیا کہ بھئی رضاکار ہوں گے, یعنی یہ میں نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں رضاکار کا پہلو ہی ختم ہو گیا ہے. یعنی اب ہر چیز جو ہے وہ ایسے ہے کہ کوئی نوکری ملے گی, کام ملے گا تو کام ہوگا, ورنہ کوئی کام نہیں. قائد اعظم نے اس کو بھی مینشن کیا. ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, ہم جلدی واپس آتے ہیں. قائد تجھے سلام پروگرام کی سیریز سچ ٹیلی ویژن سے پیش کی جا رہی ہے. سچ ٹیلی ویژن کا خاصہ کہ اہم ایام پر ہم پروگرامز لے کر آتے ہیں, اور قائد کے ایام ہوں تو پھر بڑے ذوق و شوق کے ساتھ, اس کو احتشام کے ساتھ, پورے عزم کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں, اور قائد اعظم کے فرامین, تقاریر, میسیجز اور ان کی شخصیت و صاف پر گفتگو ہوتی ہے. پروگرام کی اس سیریز میں ہم قائد اعظم کے مختلف سپیچز, تقاریر پر بات کر رہے ہیں, اور ہم نے کچھ تقاریر چنی اور ہمارے اسکالرز بہت ہی دل نشیں اور افیکٹو انداز میں ان اہم تقاریر کا تجزیہ کر رہے ہیں اور کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ قائد کیا چاہتے تھے, کیسا پاکستان چاہتے تھے. ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا تھا کہ یہ تقریر جو 14 اگست کو ٹرانسفر آف پاور کے وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی تقریر کے بعد کی گئی مختصر, جامع, پالیسی ساز تقریر تھی, اور اس کے 3 حصے آپ نے کیے تھے. پہلے حصے میں برطانیہ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ ہمارے ریلیشن دوستانہ ہوں گے, اور یہ ایک خارجہ پالیسی کا ایک حصہ تھا. اس میں ایک چیز یہ بھی تھی کہ جو ایک بٹرنس جو درمیان میں پیدا بھی ہوئی تھی اسٹرگل کے وقت, تو قائد اعظم نے وہ بالکل ختم کر دی اور کہا کہ ہمارے ریلیشن بالکل دوستانہ ہوں گے. اور آپ نے جیسے خود کہا کہ وہ سلسلہ بھی نہیں ہے کہ غلام کا اور اس کا ہوگا, اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم دشمن ہوں گے. تو اور دوسرا آپ نے کہا کہ انہوں نے تمام جو ملازمین ہیں سرکاری جنہوں نے پاکستان کو آپٹ کیا ان کا شکریہ ادا کیا, اس سے پہلے خود برطانیہ, سلطنت برطانیہ کا شکریہ ادا کیا, اور اب آپ تیسرے حصے کی طرف آ رہے تھے. بہت شکریہ. یہ تیسرا حصہ بیسیکلی جہاں تک اقوام مغرب کا تعلق ہے, ہنود اور یہود کا تعلق ہے, وہ تعلیمات خداوندی رب کریم کا وہ ازلی اور ابدی پیغام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا,
اس کو سمجھنے اور اس کی بجائے وہ یہاں وہاں سے مسلمانوں کو انہی کی تاریخ کے مختلف حوالے دے کے کچھ مثالی کردار پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ایسا کیا جائے جی. تو ایسا ہی لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہا کہ جناب شہنشاہ اکبر نے جس انداز میں ہندوستان میں کمیونٹیز یعنی اقلیتوں کے ساتھ رویہ اختیار رکھا تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بھی چونکہ مختلف کمیونٹیز ہوں گی، اقلیتیں ہوں گی، تو یہ رویہ ان کے ساتھ شہنشاہ اکبر والا ہونا چاہیے. بظاہر یہ ایک عام سی بات تھی اور چیزوں کو، لیکن ایک مسلمان جس کی زندگی کا محور اور مقصد ہی ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور آپ کی مدت ہے، اور جس کی جان اور ایمان سب کچھ کی بنیاد ہی وہ عشق ہے، کیونکہ اللہ نے کہا نا کہ تمہارے لیے رسول ہیں جو نمونہ ہیں. جی. تو قائد اعظم نے اس نقطے کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے شہنشاہ اکبر کی، یہ تو آج سے 1300 سال پہلے وہ جو ریاست مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہی بلکہ عمل کر کے دکھایا. سبحان اللہ. اور ایسی مثالوں سے تو مسلمانوں کی تاریخ بھری پڑی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو بات کی، اور پھر قائد اعظم نے کہا کہ یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں یہ ریفلیکشن تو مسلمانوں کی تاریخ میں بہت جگہ ملتی ہے، بے تحاشا جگہوں پہ ملتی ہے. اور جب میں اس پوائنٹ پہ میں نے اس تقریر کو دیکھا تو میرے ذہن میں فوراً جو بات آئی وہ میثاق مدینہ تھا. جی. اب دیکھیں کہ اگر ہم تاریخ عالم دیکھیں، ماضی کی اقوام دیکھیں، حکومتیں دیکھیں، ان کے رویے دیکھیں، ایون کہ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 13 سال جو کفار مکہ نے ظلم اور ستم روا رکھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ستم کی جو انتہا تھی وہ شاب ابی طالب تھی، جہاں آپ اپنے چچا محترم سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور سیدنا ابو طالب علیہ السلام کے بچوں کو کھجور کے پتے کھانے پڑے. اتنے ظلم کرنے والوں کے ساتھ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد آتے ہیں تو رویہ دیکھیں نا. تو یہ کس امت کی اور کس نبی کی اور کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی بات تھی. تو میں جب تاریخ میں آپ جھانکتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے مختلف مذاہب کے لوگوں کے درمیان ماسوائے قتل و غارت، بغض، اناد، ایک دوسرے کے دشمنوں کو، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا تھا. بالکل صحیح. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت وہاں کون ہیں؟ کچھ مشرکین ہیں، کچھ عرب قبائل ہیں، اوس اور خزرج، جن کے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، کچھ مکہ سے آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف لے جانے والے مہاجرین ہیں، اور پھر وہاں پہ جو ہے نا یہودیوں کے 3 قبیلے ہیں. یہ مدینہ کی جو اس وقت شہری آبادی کہہ لیں یا جو اربن مدینہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں یہ کمیونٹیز آباد تھی. اب دیکھنا یہ تھا کہ جب وہاں میں کی جو شہری آبادی تھی، جب اسے ایک ریاست کے پیٹرن پہ لانا تھا، پھر یقیناً وہ بنیادیں جو آج بھی مختلف اقوام اپنی تاریخ سے دینے سے قاصر ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالیں پیش کی، وہ مثالیں بنائی گئی، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوا. یہ ریٹن ڈاکومنٹ تھا مسلمانوں میں، کفار میں، اور عیسائیوں کے کچھ لوگ تھے، اور یہودیوں میں. اور اس کی جو بنیادی وہ تھی کہ یہ ایک ریاست ہوگی، اس جگہ پہ یہ جو مختلف کمیونٹیز بستی ہے، ان کے آپس میں تعلقات جو ہیں خیر خواہی پہ، نیکی پہ ہوں گے، اور یہ زندگی اپنے اپنے مذہب، اپنے اپنے طریقے، اپنے اپنے کتاب کے مطابق گزاریں گے. کسی کو کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی. صحیح. لیکن ظالم کا ساتھ نہیں دیا جائے گا، ساتھ مظلوم کا دیا جائے گا. اور ایسی جنگوں پہ جہاں آپ مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں تو وہاں اخراجات سبھی مل کے اٹھائیں گے. صحیح. اور پھر ان اقوام میں بھی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم جسے رب نے صادق اور امین بنا کے بھیجا، یہ مقام عطا کیا کہ کوئی بھی فیصلہ کرنا ہوگا تو سرکار کرے. واہ. ڈاکٹر صاحب، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو ایک اور پہلو سے اگر دیکھیں تو قائد اعظم یہ بھی بتا رہے تھے کہ جو اسلام کی ریاست ہوگی، پاکستان ہوگا،
جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میثاق مدینہ کی طرح کی ایک ریاست ہوگی، وہ معتدل ریاست ہوگی، یعنی اس میں کوئی انتہا پسندی نہیں ہوگی، جس میں سب طبقوں کا خیال رکھا جائے گا. یہ پہلو بھی ہمیں ضرور مد نظر رکھنا چاہیے. عابد صاحب بہت اچھا سوال فرمایا آپ نے کہ ابھی انڈیا میں جو ہے وہ پروٹیسٹ چل رہا ہے کسانوں کا، فارمرز کا. تو ایک میں نے پوسٹر دیکھا کہ ایک سکھ فارمر نے اٹھایا ہوا ہے، اس میں تھا کہ جناح واز رائٹ، کہ ہمیں جو قائد اعظم نے کہا تھا نا کہ تم نے ان ہندوتوا کا نظریہ رکھنے والے لوگوں کا غلامی کا دور دیکھا ہے، تم نے ان کا اختیار کا دور نہیں دیکھا. جب تم ان کے اختیار کا دور دیکھو گے تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اصل میں کیا ہیں. یہ منہ میں رام رام ہیں اور چھری جو ہے یہ بغل میں رکھتے ہیں. تو یعنی وہ لیڈر عابدی صاحب وہ ہوتا ہے کہ جو آئندہ آنے والے مستقبل کے بارے میں صرف درست رائے ہی نہیں رکھتا بلکہ پیش بینی بھی کرتا ہے. بلکہ وہ اپنی قوم کو جس کا وہ لیڈر ہوتا ہے بہترین راستہ چھوڑ کے جاتا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو آج سلام کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ اس تقریر کی روشنی میں بھی دیکھیے. انہوں نے اصل میں وہ شاید ایک پس منظر یہ بھی ہے کہ سکھوں کو قائد اعظم نے آفر کیا تھا ہمارے ساتھ آؤ اور ہم ایک انصاف پر مبنی معاشرہ. جی ایسے ہی ہے وہ، کیونکہ ہمارا موضوع اسپیسیفک ہے. وہ تو قائد اعظم نے ان کو آفر دی تھی کہ یہ پورا پنجاب جب ایک اکٹھا پنجاب رہے گا، ایک یونائٹڈ پنجاب ہوگا، تو اسی پنجاب میں ہی تمہارے لیے جو ہے وہ ترقی ہے اور تمہارے لیے مذہبی مقامات ہمارے پاس رہ جائیں گے. یہ اس ٹائم انہیں جلد بازی میں سمجھ نہیں آئی کہ بابا گرو نانک جہاں پیدا ہوئے اور جہاں ان کا انتقال ہوا وہ سارے جہاں سے جو ہے وہ جس زمین سے رشتے تھے لے کے لاہور تک وہ سارے کا سارا ہمارے پاس ہے. یعنی وہ ان کی اصطلاح میں جو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمارا مکہ مدینہ جو ہے وہ پاکستان میں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قائد اعظم نے تو ان کو بہت اچھی وہ دی تھی. لیڈر میں سمجھتا ہوں وہی ہوتا ہے، اور قائد اعظم میں کہتا ہوں آج ہم کسی حد تک جو ہے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن میرا جو میں کہتا ہے کہ دوسری سائڈ بھی جو اعتدال کی ہمیں دیکھنی ہے کہ قائد اعظم کی خواہش اور ان کی تمنا اور ایک ویژن کہ پاکستان میں جو بھی بسنے والے ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، ابھی بھی چند ہزار سکھ ہمارے ساتھ ہیں، عیسائی ہیں، ان کی عبادت گاہیں، ان کے حقوق، یہ مسلمانوں کا رسول جو ابھی معاہدے کی بات ہو رہی ہے، جو رسول اللہ کا دیا ہوا معاہدہ، چاہے میثاق مدینہ اور چاہے نجران کے عیسائیوں سے ہو، اس کے تحت ہمارا یہ ایک فرض بنتا ہے کہ ان کو ایک ایسا ماحول ہم پرووائڈ کریں. آپ نے نجران کے عیسائیوں کی بات کی تو مجھے چھوٹا سا انسیڈنٹ یاد آیا کہ جب نجران کے عیسائی مدینہ شریف میں تشریف لائے ہوئے تھے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مذاکرات ہو رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی میں اپنی عبادت کرنے کی اجازت دی اور انہوں نے مشرق کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت. صحیح بات ہے، صحیح ہے. تو یہ دیکھیں اس سے پڑھ تو یہ دیکھیے سر نے بڑا اچھا ذکر کیا. اگر اسی کیونکہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو فرما رہے ہیں کہ ہمارا جو رول ماڈل ہوگا وہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گی، تو وہی جو نجران کے ان کے ساتھ بعد میں جو ایگریمنٹ بھی ہوا، اس ایگریمنٹ میں بڑی خوبصورت الفاظ ہیں کہ دیکھیے ایک تو عبادت گاہوں کی آزادی ہوگی، عبادت گاہوں کے میں مکمل وہ اپنی عبادت کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنے مذہبی فیصلے کرنے میں اپنے جج، اپنے قاضی، جو ان کا روایتی طریقہ کار ہے وہ خود وہ لے کے آئیں گے. تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ قائد اعظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں جو بسنے والا سکھ ہوگا وہ اپنے مذہب کے مطابق عمل کرے گا. اس کی جتنی مذہبی جو ٹیچنگز ہیں ان میں کوئی مداخلت نہیں کی جائے گی بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا. اور آج جب سکھ دیکھتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں جو ہے وہ بھی کرتارپور صاحب کھلا، تو آپ دیکھیے کہ وہ آتے ہیں روتے ہیں کہ ہمیں جب جس گھٹن زدہ ماحول میں وہاں رہ رہے ہیں، کاش ہم نے قائد اعظم کی بات ماننی ہوتی تو ہم آج یہاں زیادہ آزادی سے پاکستان میں رہ رہے ہوتے. تو یہ اسپرٹ جو ہے اس کو مزید تھوڑا سا بڑھانے کی میرے خیال میں ضرورت ہے کہ جب یہ ہم قائد اعظم کے یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ اس اسپرٹ کو بڑھانے سے جو اقلیتیں ہیں وہ جب دیکھیں گی کہ پاکستان میں اتنا اچھا سازگار ماحول ہے، انڈیا میں اس حوالے سے خلفشار اور زیادہ بڑھے گا اور شاید وہاں پھر ان لوگوں کو ہوش آئے اور وہ بھی آزادی. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کرتارپور تعمیر ہو رہا تھا اسٹیٹ آف پاکستان کے پیسوں سے سکھوں کے لیے، اور 300-400 سالہ بابری مسجد جو ہے وہ اس کو ڈیمولش کر کے ان کی سپریم کورٹ یہ کہہ رہی تھی کہ یہاں کے اوپر سرکاری خرچ پر جو ہے وہ مندر بنے گا. یعنی ایک طرف آپ جو ہے وہ اسٹیٹ جو ہے وہ مسلمانوں کو یا اقلیت کو اتنا دبا رہی ہے کہ ان کے 300 سالہ 400 سالہ جو آثار ہیں
ان کو ختم کرنے جا رہی ہے، اور ہم اپنے پیسے سے اپنی زمین جو تھی مزید خرید کر ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ وہیں پر ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک بات کہ وہی قائد اعظم کی ویژن تھی جو کرتار پورا ایک بہت بڑا ہمارا جس کو کہتے ہیں نا ایک اوفینس بن گیا، اور ساری دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا۔ ناظرین بہت ہی خوبصورت گفتگو ہے قائد اعظم کی تقاریر پر، اور کیا ویژنری لیڈر تھے قائد اعظم، کیسی تقاریر، کیسے میسیجز، کیسی گائیڈنس وہ چھوڑ گئے ہیں، اس پر ابھی مزید گفتگو ہوگی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قائد تجھے سلام سچ ٹیلی ویژن کی جانب سے سیریز، اور اس پروگرام میں، اس سیریز میں قائد اعظم کی کچھ بڑی مارکہ آرا، خوبصورت، دل نشیں اور ویژنری تقاریر پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، ماؤنٹ بیٹن نے تو بڑی اچھی بات اپنی طرف سے کی تھی، اور خیر کوئی برائی بھی نہیں تھی، اس نے ایک ایگزامپل دے دی کہ اکبر بادشاہ نے اپنی رعایا کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ یہ بھی بات ٹھیک تھی، ایک مسلمان حکمران، ایک مسلمان دی گریٹ اکبر اسے کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال دے دی، تو وہ بھی تو ہمارا ہی ورثہ تھا نا، ہمارا ہی مسلمانوں کا ایک کلچر، ایک تہذیب، ایک حکومت جو مغلوں نے قائم کی۔ لیکن قائد اعظم نے کمال کر دیا۔ قائد اعظم نے جو جواب دیا اس میں دو باتیں انہوں نے بڑے بھرپور انداز میں کہیں، کہ ایک تو یہ کہ یہ اکبر بادشاہ نے خود سے نہیں کیا، یہ تو 1400 سالہ روایات ہیں ہماری، رسول اللہ نے ہمیں بتایا۔ اور پھر انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا کہ رسول اللہ نے جب کنکر کیا، جب فتح کیا جیوز کو اور کرسچنز کو، تو اس وقت انہوں نے جو روایات قائم کی، پہلی بات یہ کہ روایات قائم کی، رحم دلی کی، پوری طرح حقوق دینے کی، پھر دوسری بات یہ کی کہ پھر یہ تاریخ میں جا بجا اس کے اوراق جو ہیں اور اس کا جو غلام اسے اپناتے رہے، جی اپناتے رہے، یہ دونوں باتیں کمال کی قائد اعظم نے۔ جی اور جی کہ ایک میں ضمناً جب ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ وہی ہندوستان، وہ جہاں باقی اقلیتوں کے ساتھ ظلم کر رہے ہے، اب وہ جو کشمیر میں ہونے والا ظلم ہے، اس کے بعد ابھی ریسنٹلی جو نیشنل ہوڈ پہ جو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، جو نئی قانون سازی ہے کہ آپ کتنی نسلوں سے یہاں رہ رہے ہیں، تو اگین دے ہیو ٹو پروو کہ جی ہم ہندوستانی، صرف مسلمانوں یعنی عجیب مضحکہ خیز۔ اور آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں، یورپ تک میں اس کا مذاق اڑایا گیا۔ اب اس قسم کی اس ملک میں حرکتیں ہو رہی ہیں، اور اس کی اگر اقلیتوں کے لیے قائد اعظم نے پیغام دیا تھا تو سچ کے علاوہ کیا تھا؟ صحیح بات، ٹھیک ہے۔ تو میں واپس آتا ہوں کہ جہاں تک نبی محتشم مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا تعلق ہے، تو مجھے چھوٹے چھوٹے میں واقعات بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بدر ہے، قیدیوں کو لایا جا رہا ہے، اور اس میں چونکہ یہ کفار یہ کرتے تھے، جب جنگ میں جاتے تھے تو اپنی خواتین کو بھی ساتھ لے کے جاتے تھے، وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے ساتھ ہوتی تھی۔ تو کفار کی ایک بچی ہے ننگے سر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی چادر دیتے ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ تو کفار کی بچی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہے تو بچی، صحیح بات، ٹھیک ہے۔ اگر حاتم طائی کی بیٹی آتی ہے طائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بھی اس کی باپ کی اچھائیوں کی بنیاد پہ رہا کر دیتے ہیں۔ اور اگر ہم پھر وہاں پہ دیکھیں تو ایک دفعہ ایک جنازہ گزر رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، تو آپ کو عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو غیر مسلم کا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان تو ہے نا۔ تو وہ شخصیت جسے رحمت للعالمین رب نے بنا کے بھیجا، جس کے لبوں سے کبھی بد دعا نہ نکلی، وہ جو طائف کے میدان پہ سنگریزی کرتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خون دھرتی پہ گرتا ہے، اور پتھروں کے حوالے سے جو ہے نا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ
حکم دے تو انہیں ہم باہم ٹکرا دیتے ہیں پہاڑوں کو، آپ پھر بھی رحمت ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اور وہ آپ پہ جان قربان کر دینے والے، اور جن کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ایمان اسی کا مکمل ہے جسے اس کی جان سے بھی میں پیارا ہوں، تو آپ کے غلام تو جہاں ہوں گے وہ تو آپ کی مثالوں کو ایسے ہی پھیلائیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ عرب کا کوئی غلام ہو، چاہے وہ کسی اور عجم کے خطے کا ہو۔ اور اسی طرح آپ کی حیات طیبہ سے ہے کہ جب شام فتح ہو جاتا ہے، سیدنا عمر فاروق صلی اللہ عنہ کا دور ہے، تو اس وقت ایک جگہ پہ مسلمان مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں، وہ پیورلی جو آبادی ہے عیسائیوں کی ہے، تو ایک وفد سیدنا عمر فاروق صلی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے اور وہ کہتے ہیں جی ہماری جو عبادت گاہ ہے اس کے سامنے مسلمان عبادت گاہ بنانا چاہتے ہیں، وہاں مسلمان نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دیتے ہیں کہ اپنا سیدنا عمر فاروق صلی اللہ عنہ کہ یہاں مسجد نہ بنائی جائے بلکہ اس کے لیے علیحدہ جگہ لی جائے۔ واہ، یہ کتنی اچھی آپ نے کتنی خوبصورت مثالیں دیں آپ نے۔ جی آپ بات مکمل کر لیجئے پھر ڈاکٹر صاحب۔ اسی طرح جو ہے نا ترکوں کے ادوار میں ہم دیکھتے ہیں ایک دفعہ ایک فیصلہ قاضی کی عدالت میں جاتا ہے کہ ایک عیسائی نے اپنے دکان میں لگایا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر مصلوب والی، تو اسے ایک مسلمان ایک دو دفعہ روکتا ہے کہ اسے ہٹا دو، اور اس کے بعد وہ مسلمان اس پہ تشدد کرتا ہے۔ جب قاضی کے پاس جاتا ہے تو قاضی بتاتا ہے یہ تو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے، یہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہوئی ہے۔ تو جب ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سنت مطہرہ کی بات کرتے ہیں، جب ہم صحیح اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی بات کرتے ہیں، جسے پتہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس عادت مبارکہ کا، جس سنت مبارکہ کا، وہ تو اسے ایسے پھیلاتا ہے کہ اس کی زندگی اور حیات کا مقصد یہ ہے، ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو جو عفو درگزر، جس میں برداشت، جس میں خیر خواہی ہے، جس میں نیکی ہے، جس میں انسان کو انسان کے طور پہ لیا گیا ہے، اسے پھیلائیں اور دنیا کو بتائیں۔ یہی وجہ ہے کہ یورپ میں جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، جو اب دیکھیں سر، ایک ہے اسلام، ایک ہے مسلمان، ہم دونوں کو ایک نہیں کہہ سکتے۔ میری بات سے ہو سکتا ہے مسلمان وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، جو اللہ کو ایک اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے، وہ کس حد تک اسلام پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہر مسلمان جو ہے وہ اسلام کا جو ہے نا آئیڈیل سمبل ہے، تو ہر مسلمان میں کہیں اوپر نیچے کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش تو ہونی چاہیے، کوشش تو مسلمان کرتا ہے۔ تو جب بھی کوئی شخص اسلام کی تعلیمات کو پڑھتا ہے، وہ قرآن پاک کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ حیات طیبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے، تو اسے سچ کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اور وہ پھر اللہ کا پیغام قبول کر لیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب اسی لیے یورپ میں اسلام تیزی سے جی بالکل، کوئی شک نہیں۔ ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب، ابھی جیسے ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب نے بھی کہا کہ قائد اعظم کی اس تقریر میں جو اسلام اور رسول پاک کی وہ ایک جو تعلیمات تھیں جو پوری انسانیت کے لیے تھیں وہ جھلک رہی تھیں، اور قائد اعظم کی اس تقریر سے ہمیں یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ ہر مسلمان باشندہ جو پاکستان کا ہے، جو دیگر اقلیتیں ہیں اس ملک میں، ان کا تحفظ اور ان کو پھلنے پھولنے کا موقع دینا ہمارا فرض ہے۔ ایک تو اس پہ بھی آپ کچھ کہیے گا، دوسرا ایک اور بات جو اس تقریر سے ہمیں اس کے بیک گراؤنڈ میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اس میں مملکت پاکستان، ریاست پاکستان کی مضبوطی اور سٹرنگتھ کا بھی ایک ہمیں اشارہ مل رہا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کوشش تھی انگریزوں کی اور لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی کہ دونوں مملکتوں کے گورنر جنرل وہ بنے، لیکن قائد اعظم نے کہا نہیں۔ تو قائد اعظم جب یہ خطاب کر رہے تھے تو اس میں وہ بھی ایک پس منظر تھا کہ پاکستان کا اپنا گورنر جنرل ہے جو خطاب کر رہا ہے، اور وہ ایک خود اعتمادی کی ایک جھلک تھی اس تقریر میں۔ جی بہت اچھا سوال کیا عابدی صاحب آپ نے کہ ہمیں قائد کے اس روشن پیغام کو معاشرے میں عام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے چند دن پہلے ایک خبر آئی اور دل بڑا مسرور ہوا کہ پاکستان کے کچھ ہندو فیملیز جو ہیں سندھ سے، وہ مائیگریٹ کر گئے تھے دلی۔ وہ وہاں کوئی 1 سال 1.5 سال 2 سال رہے، تو پھر اب دوبارہ وہ واپس پاکستان آئے ہیں کہ وہاں ہمارے ساتھ اتنا ذلت امیز سلوک کیا گیا ہے کہ ہمیں اپنے وطن کی قدر آئی کہ ہم نے کہا نہیں، ہمارے ساتھ یہ بڑی اہم جو ہے وہ اچھا سلوک ہوتا ہے۔
تو یہ دیکھیں ہمیں ایسا ہونا چاہیے اور اس کو ہائی لائٹ کرنا اس کو ہائی لائٹ بھی کرنا چاہیے اور ہمیں ایسا ہونا چاہیے. سب سے اہم بات یہ ہے, میں اکثر کہتا ہوں جب میں نان مسلمز کے جو رائٹس ہیں اسلام میں ان کی بات کرتا ہوں, یا جو قائد اعظم کی اس فکر کی روشنی میں بھی, وہ یہ ہے کہ نان مسلم اسپیشل پرسن کے طور پہ ہے, یعنی اس کے رائٹس جو ہے وہ عام اس کے رائٹس کا زیادہ خیال رکھا جائے گا اسلام کی روح سے. اب دیکھیے حضرت امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کا دور حکومت ہے, آپ کو یہ خبر دی جاتی ہے کہ ایک مسیحی خاتون کا, بعض روایت میں ہے کہ لاکٹ, بعض میں ہے پازیب, وہ حملہ ہوا ہے اس پہ اور وہ چھین لی گئی ہے. تو حضرت نے ایک کہتے ہیں چہرہ یہ خبر سن کے سرخ ہوا اور فرمایا کہ اگر کوئی یہ خبر سنے کہ ریاست اسلامی کے اندر کسی ایک نان مسلم خاتون کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس کی پازیب یا اس کا گلو بند جو ہے وہ لے لیا گیا ہے اور وہ اس سے مر جائے, تو یہ بے جا نہیں ہوگا. تو دیکھیے اسلامی جو ریاست ہوتی ہے, جو قائد اعظم کی رول ماڈل تھی, وہ تو یہ ہے. صحیح بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ بالکل آپ نے درست فرمایا کہ قائد جس پاکستان کو دیکھ رہے تھے وہ ایک مضبوط پاکستان تھا. قائد جس پاکستان کے پہلی اسمبلی کے اجلاس سے جس میں ٹرانسفر آف پاور ہو رہا تھا خطاب کر رہے تھے, وہ اس کو ایک طاقتور اسمبلی کے طور پر دیکھ رہے تھے. اور وہ اسی لیے جذبے کا بار بار جو ہے وہ عابدی صاحب کہہ رہے تھے, میں پہلے بھی تھوڑا سا میں نے ذکر کیا, دیکھیے وہ جذبہ جو پاکستان کے حصول کے وقت تھا وہ کہاں کھو گیا, وہ کدھر چلا گیا. یعنی دیکھیے کیسا جذبہ تھا. میں جب بھی اس واقعے کو پڑھتا ہوں کہ جو برٹش امپائر ہے, کہتے ہیں اس میں سورج ہی غروب نہیں ہو رہا, اور لاہور میں سول سیکریٹریٹ کے سامنے خواتین مظاہرہ کرتی ہیں اور ایک خاتون چڑھتی ہے اور ان کے یونین جیک کو اتار کے نیچے پھینک دیتی ہے اور سبز پرچم جو ہے لہرا دیتی ہے. کدھر گیا وہ جذبہ؟ اور آج ہمیں احساس ختم ہو گیا. ایک نوٹ, ایک چھوٹا سا نا ہاتھ سے لکھا ہوا نا ایک خط قائد اعظم کے نام میں دیکھ رہا تھا, بڑی حیرت ہوتی ہے کہ کیسا جذبہ تھا لوگوں کا. ایک تیسری یا چوتھی کلاس کے بچے کا وہ خط تھا قائد کے نام. تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بابا جی لکھا ہوا تھا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو, بابا جی میں آپ کو 3 روپے بھیج رہا ہوں. واہ, 3 روپے بھیج رہا ہوں, آپ نے اپیل کی ہے تو میں اور پیسے اکٹھے کر رہا ہوں, میں مزید بھی بھیجوں گا اور میں یہ بھیجتا رہوں گا, آپ تحریک پاکستان جاری رکھیں. واہ واہ, یعنی یہ اسپرٹ, یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہی اسپرٹ جو ہے یہ آئے اور برقرار رہے. باتیں تو اس اسپیچ کے حوالے سے, اس کے پس منظر کے حوالے سے, اور ابھی وہ جو قائد اعظم کی خود اعتمادی تھی ایز اے گورنر جنرل, اور وہ جو ایک مملکت کھڑی ہو رہی تھی, اس میں خود قائد اعظم کا یہ سٹینڈ کہ گورنر جنرل وہ خود ہوں گے, اور پھر تقریر ٹرانسفر اور پاور کے وقت اس پہ بھی گفتگو تو دل نہیں چاہ رہا. میں آپ دونوں اتنی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں لیکن وقت ختم ہو گیا. انشاءاللہ کہ مزید کسی پروگرام میں آپ کو بلائیں گے. ڈاکٹر علی احمد کھرل صاحب آپ کا, ڈاکٹر ندیم عباس بلوچ صاحب آپ نے واقعاً بڑی خوبصورت اور میں کہوں ایمان افروز گفتگو, دل نشیں گفتگو کی, اور قائد اعظم کی اس تقریر کو بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے کمیونیکیٹ کیا ہمارے ناظرین تک. بہت شکر گزار ہیں ناظرین. قائد اعظم ہمیں فخر ہے کہ جو معماران پاکستان ہیں, چاہے وہ علامہ اقبال ہوں, چاہے وہ پھر قائد اعظم ہوں, اس سے پہلے سر سید ہوں, یہ بڑا خوبصورت سرمایہ ہمارے لیے چھوڑ کے گئے ہیں. یہ واقعی ویژنری لیڈر تھے. قائد اعظم کی سپیچز جب ہم دیکھیں تو لگتا ہے کہ کس طرح وہ 1 صدی آگے دیکھ رہے تھے. ہم نے اور بھی قائد اعظم کی تقاریر چنی ہوئی ہیں, مزید پروگرام ہوں گے انشاءاللہ, اسکالرز آئیں گے اور ان پر بات کریں گے. آپ یہ پروگرام ضرور سنتے رہیے. اس پروگرام سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.